سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا صلی وسلم دائما محمد سید الكونين والثقلين محمد سید الكونين والثقلين محمد سید الكونين والثقلين والفريقين قرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد بادشاہ سوجا سرور کونے سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں تو کیسے عرض کی جبریل نے عرض کی جبریل نے شاہ اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی آپ جیسا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحكيم الذي ترجى شفاعته هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل ليله ولمتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر جس نے بے قصور دستگیری سلام اس پر جس نے
بادشاہی میں فقیری سلام پر کے اسرار محبت جس نے سمجھایا سلام پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام پر جس کے گھر گھر جاتی نہ سونا تھا سلام پر ٹوٹا ڈوریا کا بچھونا تھا سلام پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے سلام پر جس نے فرمایا یہ میرے سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو خندہ نوازی خد پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں تو لالا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کو چونکہ خاص نسبت ہے اس کائنات کی سب سے محبوب اور سب سے عظمت والی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر مسلمان اس مہینے میں اپنی خوشی میں، ایمان کے جذبے میں، اعمال کے لطف میں ایک اضافہ محسوس کرتا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں آقائے دو جہاں کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کریں، آپ کے عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بیان کریں، اور اپنے دلوں کو آپ کے مبارک تذکروں سے منور کریں. الحمدللہ آپ کی مسجد میں ہر سال یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کو ان مجلسوں سے قیمتی بنا لیں اور ہماری زندگی حقیقت میں سیرت طیبہ کے مطابق ایک زندگی بن جائے اور ہم اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائے. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آج کی یہ مجلس
اس مہینے کی پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ 2 خصوصی مجالس ہوں گی۔ یہ پہلی مجلس آج کی ہے ماہ ربیع الاول کی آمد اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جی انشاءاللہ 5 باتیں آج کی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر توجہ رکھیں گے تو یقیناً فائدہ بھی ہوگا۔ پہلی بات کہ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے ہر چیز کو منتخب فرمایا، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے طے کی گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ تشریف لائے، تو اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ دوسری بات، آپ کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جتنی نسبتیں ہیں ان کا حق اور احترام کیا ہے؟ چوتھی بات، آپ سے محبت کا معیار کیا ہے اور اس کے اظہار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پانچویں اور آخری بات ہم کریں گے کہ اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ جی پہلی بات کہ ربیع الاول کا مہینہ، اس ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ جی عربی میں ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ موسم بہار کو۔ اور آپ کی آمد امت کے لیے ایک بہار ہے، لیکن یہ بہار ابدی ہے۔ ابدی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ کی، اس لیے کہ دیکھیں ابھی بھی اس وقت بھی موسم بہار ہے، آپ جہاں دیکھیں، جہاں نظر ڈالیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، سرسبز ہریالی، ہر چیز مزین ہو چکی ہے۔ تو بہار کے اندر ہر چیز کھل جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ تو جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ اس امت کے لیے بہار ہے، لیکن یہ بہار دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو بہار ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہار ہے۔ جی دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ ایک مسلمان پر کیوں لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرے؟ جی قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو پوری کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہر چیز پر بلند ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان اور وہ زبانیں جو اللہ کے پاک پیغمبر کے تذکروں سے معطر ہو جائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اپنی زبانوں کو خوبصورت بنا دیں۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ ایمان والوں کی مجلس میں یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ کا تذکرہ کریں، توحید کا تذکرہ کریں، لیکن وہ تذکرہ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، ذکر خیر سے خالی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ابھی بھی ہر جمعے کے بیان میں جب خطبہ ختم ہوتا ہے بات شروع کرنے سے پہلے تمام ساتھی کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شاعر کہتا ہے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ اور عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، آج دیکھیں نا ہماری مجلسوں میں، محفلوں میں، دوستوں میں، گیدرنگ میں چیزوں کے معیار الگ ہو گئے۔ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے موبائل کو دیکھ کر موبائل کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، گاڑیوں کو دیکھ کر اس کے تذکرے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اہل ایمان کی مجلس میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سب سے زیادہ۔ جی
تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسبت کا حق اور احترام. یہ بڑی اہم بات ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت اور مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب سے جڑی ہوئی ہر چیز سے بھی پھر محبت کرتا ہے. جیسے ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا، وہ اولاد اگر 1 مہینے 2 مہینے سال کے لیے کہیں چلی جائے تو ان کے کپڑوں کو، ان کے جوتوں کو، ان کی چیزوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی کتابوں کو، ہر چیز ماں باپ بار بار دیکھتے ہیں. اس لیے کہ محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے دوستو، نسبت تعلق رکھتی ہے، آپ کہاں بیٹھ گئے، کہیں آپ نے نماز پڑھی، کہاں آپ نے وضو فرمایا، کہاں سے آپ نے پانی پیا، کہاں آپ سفر میں آرام فرما ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک، آپ کے بال مبارک، یہ ساری چیزیں جو حضور کی نسبت سے آج دنیا کے اندر اگر موجود ہے، ایک مسلمان پر ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ فرض اور لازم. جی، اب مبارک نسبت میں کتنی چیزیں ہیں؟ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں. آپ کی ولادت کی نسبت، آپ کے اسم مبارک کی نسبت، آپ کے مکان ولادت کی نسبت، ان مقامات کی نسبت جہاں آپ تشریف لے گئے، آپ کے وفادار ساتھیوں کی نسبت، لعاب مبارک کی نسبت، بوسہ لب جہاں آپ کے لب مبارک لگے ان کی نسبت، تبرکات کی نسبت، مقام ہجرت کی نسبت، آپ کی قبر مبارک کی نسبت. جی، ولادت کی نسبت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں کس مقام، کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ہر مسلمان کو پتہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے جس شہر کو منتخب کیا وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ. ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں بیت اللہ کی نسبت ہے، طواف ہے، سعی ہے، نوافل ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. مکہ مکرمہ سے محبت کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی جائے پیدائش ہے. آپ کے اسم مبارک کی نسبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم ذاتی ہے، جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے 4 مقامات میں ذکر کیا ہے، اور کلمہ طیبہ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ اسم ذاتی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ محمد جو ہے یا آپ علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، اتنا بابرکت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہو، اللہ پاک کی برکتیں اس گھر کی طرف متوجہ ہو جاتی. اس لیے لیکن ہمارے یہاں علماء نے یہ مزاج بنایا اور لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی بچوں کے نام رکھے تو اس کے ساتھ بطور برکت کے، نسبت کے، دلی عزت کے، اس کے ساتھ لفظ محمد کو بھی جوڑ دیا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صرف اگر لفظ محمد نام رکھ سکتے ہیں، بلکہ بہت بڑا عمل اور بہت بڑی فضیلت والا کام رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں مزاج کا حالتوں میں تو ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے بیٹے کا نام یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا. یہ ان کی عادت ہے. ابھی جو ہمارے یہاں ہے نا کہ وہ جزاد بھائی کا نام ہے اور اس کا زن کا نام ہے، اس کو ناراض یہ ناراض ہو جائے، وہی پردوں کی دعوی کرتے. ہمیں تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا خوبصورت نام ساتھ جڑ جائے، ساری زندگی کی برکتیں اس کا مقدر ہو جائے. جی، آپ کے مکان ولادت کی نسبت. جب مکہ مکرمہ ہم جاتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر وہ مقام جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یہ صفا مروہ کی طرف سے آپ جب باہر نکلیں گے، یہ عمارت اب بھی موجود ہے دوستو. اور یہ دیکھیں صفا مروہ کی پٹی ہے، اس سے آپ نکل کر آئیں گے بیچ سے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ.
یہ جو گرین کلر کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عین اس جگہ پر یہ مکتبہ بنایا گیا جس مکان میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اس جگہ کو باقاعدہ ایک تبرک کی نیت سے انسان دیکھے اور یہاں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے. جی یہ دیکھیں بالکل واضح اور نمایاں طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی مقدس مقامات کی نسبت، آپ علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پہ تشریف لے گئے. وہ جگہ مکہ مکرمہ میں بھی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہے. کچھ چیزیں معروف ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈھونڈنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں پوچھنی پڑتی ہے. یہ بھی ایک مستقل وہ ہے. تو ان مقامات کی زیارت کرنا اس نسبت سے کہ یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پڑے ہیں، یہاں آپ تشریف فرما ہوئے. یہ غار حرا ہے جہاں آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے مسلسل جاتے رہے. اب یہ ذرا اونچائی پر ہے، بہت سارے لوگ یہاں چلے بھی جاتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ کافی حد تک جیسے سنا ہے گاڑی کا راستہ بھی بن گیا ہے، اور باقی کچھ راستہ پیدل طے ہوتا ہے، اور مزید بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہے. تو یہ غار حرا ہے. جی اسی طریقے سے یہ صفا اور مروہ کا حصہ ہے، جہاں سے صفا دوستو شروع ہوتا ہے نا، عین صفا کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، جہاں سے ہم سعی کا آغاز کرتے ہیں. بالکل اس جگہ پہ دار ارقم ہے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، جہاں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اس گھر میں بیٹھ کر دعوت دی. جہاں سے ہم سعی کی ابتدا کرتے ہیں نا، بالکل یہ وہ جگہ ہے. جی جی یہ صفا پہاڑی کا پتھر ہے، یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں. جی یہ غار ثور ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، تو کتنے دن اس غار میں آپ علیہ السلام رہے؟ 3 دن 3 راتیں رہے. یہ غار ثور یہ حرا سے زیادہ مشکل چڑھائی ہے، اس کی بہت پیچیدہ ہے، لیکن محبت کرنے والے جب ہمت کرتے ہیں یہاں بھی چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. جی یہ ہے غار جس میں غار ثور واقع ہے. جی آپ علیہ السلام کے وفاداروں کی نسبت، آپ کی محنت سے جو جماعت اس دنیا میں تیار ہوئی، اور جو اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی جماعت تھی، جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اس جماعت کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ صحابہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحابہ کہتے ہیں. تو تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ فرض اور لازم ہے. پھر بعض خوش نصیب ایسے تھے جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے زندگی میں جنت کی بشارت دی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کا، یہ ان کے نام ہے. ورنہ تو اہل ایمان پر تمام صحابہ کی عقیدت فرض اور لازم ہے. جی آپ کے لعاب مبارک کی نسبت، اس امت کے ساتھ اللہ نے بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آب زمزم کا پانی پیا، اور پھر ڈول میں سے کچھ حصہ پی کر مابقیہ حصہ جو تھا اس میں آپ نے کلی فرمائی، اور وہ کلی والا پانی آپ نے آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا، اب جو بھی اس میں سے پانی پیے گا اس کو میرے لعاب کے ساتھ لگے ہوئے پانی کا حصہ مل جائے گا. اس لیے آب زمزم جب پیے نا تو اس نسبت کو یاد رکھ کر پیے، تو اور ایمان اور جذبات بڑھ جاتے ہیں دوستو. جی بوسہ لب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پتھر کو سب سے زیادہ بوسہ دیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، اور اس کو جو بوسہ دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اور بوسہ دینے والے نے گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا ہے. اور ہم اس نیت سے بھی بوسہ دیں کہ یہاں آپ علیہ السلام کے لب مبارک لگے. جی جی آپ کے تبرکات کی نسبت، یہ بات بھی سمجھ لیں دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت رکھتی ہیں زیر استعمال چیزیں.
دنیا میں آج بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، خاص طور پہ ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بہت بڑا میوزیم ہے، توپ کاپی میوزیم، اور اس میں وہ سارے نوادرات جمع کیے گئے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر استعمال تھے۔ جب ترکی کی خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور وہ لوگ حرمین سے آنے لگے تو ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ محفوظ کر کے لے آئے وہ۔ اس لیے آج بھی جو ترکی استنبول جاتے ہیں تو یہ بڑا قیمتی میوزیم ہے، وہ آپ علیہ السلام کی زیر استعمال تلواریں ہیں جی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک، آپ کے بال مبارک ہے اس کے اندر جی، اور آپ کے نالین مبارک بھی اس کے اندر موجود ہیں جی۔ اسی طریقے سے مقام ہجرت، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے گزارے مکی زندگی میں۔ 13 سال گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ منورہ۔ یہ مدینہ منورہ ہے جو آپ کی آمد سے منور ہو گیا، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے اس کا نام تھا یثرب یا یثرب نام تھا، اور یہاں مختلف بیماریاں، وبائیں، امراض تھی، لیکن مدینہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ہر سال ایک بخار آتا تھا جس میں بہت بڑا طبقہ بیمار ہوتا، کوئی انتقال کرتا، بڑی پریشانیاں تھی، لیکن جس دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود آیا اس کے بعد وہ بخار کبھی نہیں آیا، وہ سب ختم ہو گیا جی۔ یہ مکہ مکرمہ سے آپ کی ہجرت کا راستہ ہے جو مدینہ منورہ تک کا ہے جی۔ آپ کی قبر مبارک کی نسبت، جب کوئی مسلمان عمرے یا حج پہ جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ لازمی کہاں جاتا ہے؟ مدینہ منورہ۔ یہ ضروری ہے، حالانکہ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی عمرہ ہے یا حج ہے، طواف ہے، وہ تو مکہ میں ہو گیا، اب مدینہ منورہ اگر بالفرض میں نہ جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ذہن یہ کہتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، میرے جس امتی نے حج کا سفر کیا پھر حج سے فارغ ہوا لیکن میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اتنی بڑی بد نصیبی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مدینہ منورہ تو لازمی جاتا ہے بندہ، اور وہاں حاضری کا جو اصل مقصود ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پہ پیش ہو کے آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا ہے، اور جب وہاں پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں تو اس امت کا عقیدہ ہے دوستو کہ آپ کی قبر مبارک کے سامنے سلام جب ہم پیش کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اس سلام کو سنتے ہیں اور اپنی قبر مبارک سے امتی کو سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی عقیدے کے ساتھ بندہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانا چاہیے جی۔ یہ جالیوں کے اندر وہ دائرہ ہے جس کی بالکل سیدھ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک کہتے ہیں کہ بالکل قبر مبارک بالکل اس سیدھ کے اندر ہے جی۔ یہ اوپر سے گنبد خضرا ہے جی جی جی۔ چوتھی بات، آپ علیہ السلام سے محبت کا معیار اور اس کا اظہار۔ دیکھیں نا، ایک چیز دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ اب مجھے مسجد سے بڑی محبت ہے، مسجد سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن وہ مرد مجاہد کبھی مسجد میں نظر ہی نہیں آیا، تو اس کی بات میں سچائی محسوس ہوگی دوست؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو مسجد سے محبت ہے تو مسجد میں کبھی نظر بھی تو آ جائے، تو مسجد میں نہیں لیکن مسجد سے محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہر صاحب ایمان کو ہے، اور اس کے بغیر تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ لیکن محبت کا معیار کیا ہے؟ کس بندے کی محبت سچی سمجھی جائے گی؟ قرآن کریم نے اس کا معیار اطاعت کو فرمایا۔ کس چیز کو فرمایا؟ اطاعت، اتباع کو۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار ہے وہ ضرور آپ کے طریقے اور آپ کے سنتوں کی اطاعت اور پیروی بھی کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہے بھئی محبت ہے، عشق ہے، لیکن زندگی من چاہی گزار رہا، غیروں کے طریقوں پہ گزار رہا۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو اے میری امت تم پر لازم ہے کہ تم میری اتباع کر لو، اللہ کے پاک پیغمبر کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تب جا کر تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو اور آپ کے بغیر اللہ کی محبت مل جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے عربی کے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، شاعر کہتا ہے کہ اگر تیری محبت سچی ہے کسی سے، اگر تیری محبت سچی ہے لأطعتہ، تو اس کی ضرور اطاعت کرے گا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ماہ ربیع الاول یہ اہل ایمان کے لیے ان کے جذبہ اطاعت کے اظہار کا موقع ہے۔ ہم اپنے عمل اور اپنے وجود اور اپنے کردار سے یہ بات واقعتاً ثابت کر لیں کہ واقعی ہم صرف زبانی لفظی نہیں، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کے محب بھی ہے، آپ کے عاشق بھی ہے، آپ کے وفادار بھی ہے، آپ کے جانثار بھی۔ جی، اس مبارک مہینے میں اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب یہ ایک بعض دفعہ ہماری نادانی کہہ دیں، کم علمی کہہ دیں، یا تنگ نظری کہہ دیں، دن بدن چونکہ امت کے مزاج میں تنگ نظری آتی جا رہی، اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح دوسرا غلط ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، تو وہ بے چینی کا ماحول اور مزاج بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے سے دیکھیں یا نفرت کا اظہار کریں، ہمیں قرآن سے، سنت سے، صحابہ اکرام سے سیکھنا، پوچھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم وہ کون سے کام ہیں جو کر لیں تو واقعی اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بھئی سب چاہتے ہیں نا آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، جی، تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے، ہمارے کرنے کا کام، ہمارے بچنے کا کام۔ کچھ چیزیں ہم سے ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بہت غلط ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں کیا ہے دوستوں؟ جی، ہمارے کرنے کے کام اس مہینے میں کیا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ جی، 3 کام کرنے ہیں دوستوں۔ کتنے کام کرنے؟ 3 کام کرنے۔ نمبر 1، وہ عمل جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے نا، میں کہوں کہ میں وہ عمل کروں کہ میں خوش ہو جاؤں، میری آنکھوں کو اچھا لگے، مجھے خوشی ہو جائے۔ ایک ہے کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے محبوب خوش ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ جی، وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ عمل کیا ہے اس امت کے لیے؟ نماز ہے دوستو۔ میری زندگی میں نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اذان سنتا ہوں، اقامت بھی سنتا ہوں، بعض دفعہ مسجد کے اتنا قریب ہوں کہ امام کی نماز اور تکبیر اور تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، تب بھی مسجد نہیں آتا۔ نماز زندگی میں جگہ نہیں بنا سکی، لیکن مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ یہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ اس لیے بنیاد ہے دوستو، نماز پر آنا ہے۔ تو کون کون نماز کی پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ جی، دوسری چیز وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی محبت و معیت نصیب ہو جائے۔ اب میں اور آپ خود طے نہیں کریں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر طے کر دیں کہ میری محبت کس کے حصے میں آئے گی، میری معیت ساتھ کس کے حصے میں۔ وہ عمل کون سا ہے دوستو؟ اتباع سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بات واضح ہو گئی،
سنتوں کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دینا. ایک ایک عمل اور طریقہ ہمارے جسم سے نکلنے والا عمل وہ سنت ترتیب پر آ جائے دوستو. جی تیسری بات وہ عمل ہم ڈھونڈے جس سے آپ علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہو جائے. بھئی کتنی بڑی سعادت ہوگی. آج تو دنیا کے اندر اگر کوئی کسی وزیر کے ساتھ میری تصویر آ گئی تو 4 دن تو میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ یہ میری سیلفی آئی ہے فلاں کے ساتھ. دنیا کے ایک حقیر سے منصب کے ساتھ قرب مل جائے تو بندہ قابو میں نہیں ہے آج. لیکن کیا شان ہوگی دوستو اس بندے کی, اس امتی کی جسے قیامت کے دن محبوب کائنات کا قرب نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ آپ علیہ السلام. وہ عمل کون سا ہے دوستو؟ درود شریف کا. دیکھیں درود شریف کو صرف ایک تسبیح نہ سمجھیں, بہت بڑا عمل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جی اب بچنے کے کام کیا ہے؟ کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور ہم سے ہو جاتے ہیں؟ جی 6 چیزیں بہت غور سے دیکھیں. ہر بدعت رسم و رواج سے اجتناب. وہ چیزیں جو رسم ہے, رواج ہے, دین کا حصہ نہیں, لیکن ہم ایسے کر رہے ہیں کہ نماز سے زیادہ اس کے پابند ہو گئے دوستو. حالانکہ یہ رسم و رواج اور بدعات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. جی دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے میرے اصلاح ہوئے دین میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس کا حصہ نہیں تھا, خود سے ڈال دیا, فہو رد, تو اس کا وہ طریقہ مردود ہے, رد کر دیا جائے گا. دوسری روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے طریقوں کے تابع نہ ہو جائے. تو اپنی مرضی کی زندگی جی رہے اور پھر اس کے بعد کہے نہیں جی میں تو دین کر رہا ہوں, میں تو عبادت کر رہا ہوں, بہت بڑا عمل کر رہا ہوں. جی دوسرا کس چیز سے بچنا ہے؟ ایذائے مسلم سے. آج میرے عمل سے بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں قابو میں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نہیں جی تو میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, میرے وجود سے عمل سے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن میں اس کو کرتا ہوں. جی آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ. مومن وہ ہے کہ باقی لوگوں سے اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے. تو بھئی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت و تکلیف نہیں دینی. جی تیسرا کام, کبھی اپنے عمل سے پڑوسیوں اہل محلہ کو تکلیف نہیں دینی. آج کتنے افسوس کی بات ہے, ہم ایک چیز کو دین بنا کے کرتے ہیں لیکن پورے اہل محلہ کو ہم پریشان کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ تلاوت لگا دی, فل اس کے اسپیکر کھول دیے. جی اب میں تلاوت سنوں نہیں سنوں, میری پوری بلڈنگ سن رہی ہے, پورا محلہ سن رہا ہے. اب اس میں مریض بھی ہے, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں, طلبہ بھی ہیں, پڑھنے والے بھی ہیں, سب ہیں. لیکن مجال ہے کوئی جا کے اس کو کہے کہ بھائی ایسا نہ کریں, وہ ڈائریکٹ آپ کے گلے گریبان پہ آئے گا, کہے گا آپ تو بڑے گستاخ بے ادب ہیں جو مجھے اس کام سے روک رہے. آج دیکھیں کمزوریاں کیسے جڑ پکڑ گئی ہمارے اندر. جی چوتھی چیز ہے, اچھا پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم من لا یؤمن جارہ بوائقہ. دیکھیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے. جی چوتھی بات, جھوٹ سے اجتناب. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں بلکہ جھوٹ بناتا ہوں اور پھر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جی میں تو بالکل سب سے سچا اور پکا ہوں. یہ کتنی غلط بات ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, جی آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا. ایک بات اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں فرمائی, لیکن میں نے کہہ دی اور نیچے لکھ دیا حدیث نبوی. آج کتنا آسان ہے, کچھ بھی لکھ دیا نیچے لکھ دیتے حدیث نبوی, فلاں تفسیر, فلاں, کوئی اس کا حوالہ نہیں, کوئی مستند مدلل بات نہیں, بس نیچے لکھ دیا اور اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آج کل یہ چیزیں عام ہیں, جب آپ کے پاس آئے اس کو آگے مت بھیجیں جب تک اپنے علماء سے, ائمہ سے تسلی نہ کریں. جی, پانچویں بات اسراف سے اجتناب. حضور علیہ السلام سے ہر مسلمان کو محبت ہے. ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے کہ جی میں تو بہت بڑا محبت کرنے والا ہوں, لیکن مال میں اسراف اور مال کو بیجا ضائع کرنے کی عادت جڑ بنا چکی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, ہم اپنی تقریبات میں, شادیوں میں مختلف ناموں سے, ایک شادی ہے لیکن اس کے پہلے 12 تقریبات ہوتی ہیں. آج یہ پارٹی ہے, آج یہ شاور ہے, اور آج وہ پارٹی ہے, آج فلاں پارٹی ہے, آج مہندی ہے, آج پنک ہے, آج بلو ہے, آج یلو, اور آج پرپل ہے. عجیب و غریب چیزیں لوگ بتاتے ہیں اور اس میں لاکھوں روپے ہم پھونک دیتے. ختم. اسراف ایک مسلمان کے لیے حرام کیا گیا. جی, آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہوں جس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اسراف اور تکبر. جی, چھٹی اور آخری چیز وہ عمل جس سے امت میں انتشار اور توڑ پیدا ہو. کتنے افسوس کی بات ہے, آج ماہ ربیع الاول پوری امت منا رہی ہے, پوری امت کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے. ہمیں کس نے یہ حق دیا کہ ہم یہ تھرمومیٹر لے کر اور یہ ترازو لے کے گھوم رہے اور کہہ رہے جی اس کا صحیح ہے اور اس کا غلط ہے؟ ان باتوں سے امت ٹوٹ نہیں گئی دوستو, منتشر نہیں ہو گئی, بٹ نہیں گئے. ہم ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینے کے روادار بھی نہیں رہے. راستے میں آتے جاتے گزر جاتے ایک دوسرے کو نہ سلام کرتے, اگر کر دیا کسی نے تو سامنے سے جواب بھی نہیں ہے, صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے مسلک اور مشرب کے اندر فرق ہے, ہماری مسجدیں الگ الگ ہے. امت تو ہم نے خود توڑ دیے, اور ہر کس و ناکس اس کے اندر وہ آج مبتلا ہو چکا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے بھئی ممبروں سے ہماری رہنمائی نہیں ہوتی, تو بھئی یہ عمل تو پورے محلے میں امام صاحب ایک ہے, باقی 99% تو عام طبقہ ہے. تو باقی لوگوں کو تو چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو ہم سلام کریں, قبول کریں, برداشت کریں ایک دوسرے کو. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, ماہ ربیع الاول, ہمارے بزرگوں نے لکھا ماہ ربیع الاول ماہ محبت ہے. ماہ ربیع الاول کیا ہے؟ ماہ محبت ہے دوستو. امت کو توڑنا نہیں ہے, ختم نہیں کرنا, منتشر نہیں کرنا, جوڑ کر چلنا ہے, محبت کا ایک پیغام منتقل کرنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس سلسلے کی دوسری مجلس ہوگی, اور اس میں انشاءاللہ پورا سیرت طیبہ کا خلاصہ ایک مجلس میں اللہ کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا. اس مجلس میں بھی خوب اہتمام اور طلب کے ساتھ تشریف لائیں. اور ایک اور بات, جیسے میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا, آپ سے بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی ہم نے اس مہینے کی نسبت سے, اور خاص طور پہ اپنے ان بچوں اور نوجوان ساتھیوں کی دینی, اسلامی, اخلاقی, اصلاحی تربیت کی نسبت سے ایک تقریب, ایک مجلس رکھی ہے, اور کوئز پروگرام کے نام سے, جس میں انشاءاللہ مختلف سوال و جواب ہوں گے, اور اسی سے ہی انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارا دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, سیرت کیا ہے, صحابہ کون ہے, اہل بیت کون ہے, اس ملک کی تاریخ کیا ہے, مبارک شخصیات کون ہے, اولیاء اللہ کون ہے, ساری باتیں. تو بہت ہی اہم اور خوبصورت مجلس انشاءاللہ منعقد ہوگی. کون سی تاریخ کو؟ 14 ستمبر بروز ہفتہ. آج اتوار کا دن ہے نا, آنے والے ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد, یاد رہے گا دوستو, ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس منعقد ہوگی.
اور آپ ساتھیوں نے کیا کرنا ہے، ایک تو خود اہتمام سے آنا ہے، مستورات نے بھی آنا ہے. دوسرا یہ کہ جو بچے اس میں حصہ لیں گے، جن سے اساتذہ اور حضرات سوال و جواب کریں گے، سوال ہوگا، جس نے صحیح جواب دیا فوراً ان کو انعام بھی ملے گا تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کے آج سے رجسٹریشن فارم بھرنا شروع ہو چکے ہیں. اتوار پیر منگل بدھ 4 دن ہم نے رکھے. آپ مسجد کے گیٹ سے نکلیں گے، بالکل سامنے ہمارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آفس ہے، اس میں ابھی بھی فارم دستیاب ہے. جو احباب آئے ہیں، میری درخواست ہے بچوں کو ساتھ لے جائیں، ان کے فارم بھریں، ان کا رجسٹریشن کارڈ آپ کو ملے گا وہ حاصل کریں. آئندہ ہفتے عشاء کی نماز سے پہلے ان بچوں کے ساتھ مسجد تشریف لائیں تاکہ یہ مجلس ترتیب کے ساتھ جاری و ساری رہ سکے. اور خوب اس سلسلے میں بچوں کو، نوجوانوں کو تیار بھی کریں. باہر نوٹس بورڈ پر کوئز پروگرام کی پوری ترتیب بھی ہم نے لگا دی ہے، اس کو دیکھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد. ہمارے سلیم بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. ہمارے بلڈنگ کے پڑوسی مسجد کے ساتھی شکیل بھائی کا گزشتہ دن اچانک انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باغیچہ فرمائے. کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.